کو لے کے جائے گا، وہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دے گا، وہ سجدے کرنے کی مہلت نہیں دے گا، وہ زمین جداد خیرات کرنے کی مہلت نہیں دے گا، بس آئے گا تو میرے عزیزوں لے کے جائے گا۔ ایسے کام کر کے چلے جاؤ۔ دیکھو 18 ذی الحج کی تاریخ کو نبی کا داماد عثمان ذیشان شہید ہوا۔ رب اکبر کی قسم ہے جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی بشارت دی اور آپ نے فرمایا عثمان صبح تجھے شہید کر دیا جائے گا، رات کو سحری میں کچھ کھا پی لیو، اگر سحری میں کچھ کھا نہ سکو تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لینا۔ عرض کی کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا آج صبح تجھے شہید کر دیا جائے گا، روزہ رکھ کے آنا، انشاءاللہ میں افطاری تجھے اپنے حوضے کو سر پر کرواؤں گا۔ ایسی موت مر کے جاؤ۔ 27 ذی الحج کا ایک شہید ہے زخمی ہونے والا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھتے نماز پڑھتے زخمی ہوا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے او عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بیٹے سے کہنے لگے زخمی حالت ہے، حکیم نے آ کے روٹی کھلائی، دوا پلائی، عزیزو دوائی پی، معدے کے میں اتنے بڑے بڑے زخم کے سوراخ تھے کہ وہ ساری دوائی معدے کے ذریعے میرے عزیزوں باہر نکل گئی۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی، میرے بیٹے ذرا ایک کام کر دے۔ کہا ابا جان بتاؤ کیا کام ہے؟ کہ میرے بیٹے ایسا کر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جا، جو نبی کے حجرے کی مالکن ہے، جس کے حجرے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ جا اما عائشہ کے پاس چلا جا اور یوں کہنا امیر المؤمنین نہیں کہہ رہا، بلکہ یوں کہنا اما تیرا بیٹا غلام کہہ رہا ہے اگر مجھے موت آ جائے تو اپنے حجرے میں آقا کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے گی تو میرے لیے سعادت ہو جائے گی۔ بیٹا دوڑتا اما عائشہ کے پاس گیا، دروازہ بجایا، کیا دیکھتا ہے ماں عائشہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اما تو کیوں روئی؟ فرمایا میرا آج بیٹا عمر میرے سے جدا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اما اسی عمر کا پیغام لے کے آیا، کہنے لگتا ہے زندگی وفا نہ کرے گی، اے اما جان اگر موت آ جائے تو قبر کا ٹکڑا کیا مجھے روضہ انور میں مل جائے گا؟ اما نے آنسو صاف کیے، عبداللہ بن عمر کی طرف منہ کر کے کہا او میرے بیٹے، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کا ایک احسان میرے اوپر ہے، کیا پتا آج میں جگہ دے دوں، اللہ کرے وہ احسان اتر جائے۔ جب ساری دنیا نے میرے اوپر انگلی اٹھائی تھی تو عمر نے فیصلہ زمین پہ کیا تھا، ھذا بہتان عظیم۔ جو رائے عمر نے زمین پہ دی تھی اللہ نے وہی قرآن کی آیتیں بنا کے عرش سے نازل کر دیا تھا۔ عمر کا ایک احسان ہے، جاؤ جا کے کہہ دینا جگہ تو اپنے لیے تھی لیکن بیٹے تیرا احسان مجھے یاد ہے، مائیں احسانوں کو بھولا نہیں کرتی، جا میرے بیٹے وہ جگہ میں نے تجھے دے دی۔ سنو ماں کا ادب، اللہ کرے بھائی مبین بھی ادب والا ہو، دلاور بھی ادب والا ہو، معین بھی ادب والا ہو، اور جتنے بیٹھے ہو اللہ کرے سارے ماؤں کے ادب والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں انہیں آتے دیکھا، کہنے لگے ابا جان ماں کا پیغام لے کے آیا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، بیٹے خاموش ہو جا، اور اشارہ کیا میرے پاس آ جا۔ بیٹا خاموش ہو گیا، ماں کی طرف سے جواب نہ دیا اور حضرت عمر کے پاس آ گیا، فرمایا بیٹے مجھے اٹھا کے بٹھا دے، ماں کا پیغام ہے، لیٹ کے سنو کوئی اللہ کے دربار میں گستاخی نہ ہو جائے۔ آج میرے عزیزوں پڑے پڑے کہتے ہیں اماں پانی پلا، کیا انہیں موت یاد نہیں؟ آج ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اماں تو میرے کپڑے استری نہیں کرتی، تجھے اماں میں سارا دن کماؤں تجھے میرا خیال نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آج بیوی پاس بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے تیری ماں سارا دن بولتی ہے، تو میرے عزیزوں بیوی کے منہ کو دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے اس کی تو بھونکنے کی عادت ہے تو اندر چلا جایا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ وقت قریب آ گیا جب لوگ ماں کو بھونکنے والی کہیں گے، باپ کو بھونکنے والا کہیں گے، اور لوگ کہیں گے ہمارا باپ تو گاؤں کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے، تجھے کس نے کہا کہ میرے باپ سے جا کے مشورہ کر؟ اللہ کی قسم یہ بے وقوفی تھا۔ اللہ اکبر، یہ عقل بے وقوفی تھا، یہ عقل مند ہوتا تو پیدا ہوتے تیرا گلا دبا دیتا، یہ بے وقوفی تھا۔ ساری دیہاڑی گھر کے بازار کام کر کے آیا، 20 کلو کی تگاری اٹھا کے آیا، شام کو گھر آیا، اس کے پسینے سے اس کے کپڑوں میں بدبو آ رہی تھی، پسینے میں کپڑے بھیگے تھے، آ کے بیٹھا اور ہاتھ دھوئے کہ میں روٹی کھاؤں گا۔
بیوی نے روٹی اتارتے اتارتے زور سے کہہ دیا تیرا بیٹا اسکول سے روتا ہوا آیا ہے، 2 مہینے کی فیس نہیں دی۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں کل کوئی اسکول نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی قسم اس ابا نے روٹی کھانا چھوڑ دی، الٹے پیر باہر نکل گیا، پھر دیہڑی ساری رات مزدوری کرتا رہا۔ بیٹا سو رہا تھا، اس کے سرانے لا کے 2 مہینے کی فیس رکھ دی اور کہا بیٹے کو نہ بتائیو باپ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اللہ کی قسم یہ باپ ہی تھا، یہ بے وقوفی تھا جس نے اپنی رات کی نیندیں تیرے لیے حرام کر دی۔ آج میرے عزیزوں اس بڑھڑے کی کھانسی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ابا پاگل ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ماں باپ کو خوشی خوشی اپنے گھر سے رخصت کرو۔ اللہ کی قسم جس گھر سے ماں باپ روتے چلے گئے اس گھر کے اندر تو الو ہی بھونکا کرتے ہیں، الو ہی بولا کرتے ہیں میرے عزیزوں، اس گھر سے رحمتوں کے فرشتوں کی آواز نہیں آیا کرتی ہے۔ ماں بیمار پڑ گئی، ابا بیمار پڑ گیا اور نوکری پر جانا چھوڑ دے، روٹی تو مل ہی جائے گی، ملازمت تو مل ہی جائے گی۔ ماں باپ کے پیر دبا، رب اکبر کی قسم ہے ہاتھ تیرے رہ جائیں گے، تجھے فرمایا اے ربی مبارک ہو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کس بات کی مبارک؟ کہ اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شک تھا وہ مذاق کرتے ہیں لیکن آپ تو مذاق نہیں کر سکتے۔ فرمایا اے ربی تو نے میرے آل رسول کی روٹی کا التزام کیا، اللہ نے اسی وقت تیری شکل میں ایک فرشتہ میدان عرفات میں بھیج دیا جس نے سارا حج تیری شکل میں کیا۔ اے ربی جو شرفیہ پکڑانے والا تھا، اے ربی جو میدان عرفات میں رو رو کے دعائیں کرنے والا تھا وہ تو نہیں تھا، تیری جگہ فرشتہ تھا۔ اے ربی مبارک ہو قیامت کی صبح تک جب تک حج ہوتا رہے گا تیری شکل کے اندر فرشتہ تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ ایسے کام کر جاؤ بابو مرنے کے بعد کام آ جائیں، ایسے کام کر جاؤ پتہ نہیں محلے میں کتنی بیوہ ہوگی، پتہ نہیں محلے میں کتنے یتیم ہوں گے، پتہ نہیں محلے میں کتنے بے سہارا ہوں گے۔ ایسے کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کے میرے کام آ جائیں۔ کرو گے نا کوشش بھائی؟ اللہ آؤ تمہیں ایک اور بات بتلاؤں، ایسے کام کرو جو آپ کے میرے کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، فکر آخرت ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی